بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی اس دن کے بعد سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ میری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا اور اس ایک ہفتے میں جو کچھ اس گھر میں ہوا تھا وہ مجھ سے چھپا نہیں تھا۔ میری ساس اور میری نند دن کے وقت میرے ساتھ موجود ہوتی تھیں جبکہ میرا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم تینوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی اور موجود ہے۔ اکثر رات کو میرے شوہر دیر سے گھر واپس آتے تھے اور آتے ہی کھانا کھاتے چھت پر چلے جاتے اور گھر میں سب لوگوں کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتے۔ میں نے ایک دو مرتبہ ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو میری ساس نے مجھے روک لیا اور وہ مجھے میرے کمرے میں ہی رہنے کا کہتی، یہ کہتی کہ میں اس کے پیچھے نہ جایا کروں، اسے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میری موجودگی میں اسے پریشانی ہوتی ہے۔ میری ساس مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے بہت سارے لوگوں سے قرض لیا تھا اور اسی قرض کو اتارنے کے لیے ان کا بیٹا دن رات محنت کرتا ہے، ایسے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گی تو وہ اپنا کام توجہ کے ساتھ نہیں کر پائے گا۔ شروع میں تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر والے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ میرا شوہر چھت پر اپنے کام کی وجہ سے نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ لگتی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر چھت سے نیچے آتا تھا تو اس کے بعد چھت پر جانے والے دروازے پر میری ساس تالا ڈال دیتی تھی۔ دن میں بھی کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ کوئی بھی چھت پر نہیں جا سکتا تھا؟ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے اپنی نند سے بھی پوچھا، لیکن کسی نے مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ان گھر والوں کے راز میرے اوپر کھلتے جا رہے تھے۔ میں روز اس گھر میں کوئی نئی چیز اور انوکھی چیز دیکھتی تھی، اور اب ایسا ہونے لگا تھا کہ محلے کی عورتیں ہمارے گھر آتی تھیں۔ میری ساس انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی۔ وہ عورتیں کس مقصد سے ہمارے گھر آتی تھیں یہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تو وہ میری ساس کے کمرے میں موجود رہتی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر سے مل کر واپس چلی جاتی۔ جب میں پوچھتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ وہ اپنے کسی کام سے آئی ہوئی تھی، جبکہ مجھے کچھ اور ہی بات لگتی تھی۔ میرا شوہر تو اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میں جب بھی اس سے اس بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی ایک ایسی خوفناک رات تھی جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی۔ اس دن میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا، میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے آگے کس امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اب میں رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی ہوں تو میرے سارے امتحان ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے جو یہاں آنے سے پہلے ایک مشکل زندگی گزاری تھی اس کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے میری ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں اس پہ اس سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ بہت کم جواب دیتا، یہاں تک کہ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن کبھی بھی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا انسان تھا، اسی لیے میں اس سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اور پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے تھے جب ایک دن میری نند اور میری ساس نے اپنی کسی رشتہ دار کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ یا تو میں ان کے ساتھ چلوں یا پھر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ وہ دونوں اگلے دن ہی واپس آئیں گی۔ ایسے میں اکیلی گھر میں کیا کروں گی، جبکہ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی میں ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے مجبوراً مجھے گھر پر رکنا پڑا، اور وہ رات میرے اوپر قیامت کی طرح گزری تھی۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ میری ساس کے کہنے کے مطابق میرے شوہر نے آج گھر نہیں آنا تھا، وہ اپنے کام سے مصروف تھا۔ اسی لیے میں گھر کے دروازے اچھی طرح سے بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو گئی تھی۔ اچانک ہی کسی کی چیخ و پکار سے میری آنکھ کھلی تھی اور میں اٹھ بیٹھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ چیخوں کی آواز چھت سے آ رہی تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر ہی کی تھی۔ اور اس دن میں بھول گئی تھی کہ مجھے چھت پر جانے سے میری ساس منع کرتی تھی۔ میں بنا کسی چیز پر دھیان دیے اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور جیسے ہی میں نے چھت پر قدم رکھا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ میں اس بات میں فرق نہیں کر پا رہی تھی کہ جو منظر میرے سامنے تھا وہ حقیقت تھی یا پھر خوفناک خواب تھا۔
جبکہ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یہ کوئی خوفناک خواب ہی ثابت ہو، کیونکہ ایسی خوفناک حقیقت دیکھنے کی اور اسے برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میرا نام سکینہ ہے اور میرا تعلق امرت نگر کے گاؤں سے ہے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اپنے ابا تک کی ساری زندگی اسی چھوٹے سے گاؤں میں نے گزاری تھی۔ شہر کبھی زیادہ آنا جانا نہیں ہوا تھا، کیونکہ شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ سارے رشتہ دار یہیں آس پاس گاؤں میں رہتے تھے، اور ویسے بھی شہر کبھی کبھار ابا کا چکر لگتا تھا اور ابا ہی ہر چیز لے آتے تھے۔ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ بازار نہیں لے کر گئے تھے، جبکہ مجھے شہر جانے کا بے حد شوق تھا، مگر کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی، اس لیے میں کسی چیز کے لیے ضد بھی نہیں کرتی تھی اور خاموشی سے ساری باتیں مان لیتی۔ ابا مجھے جو بھی کرنے کے لیے کہتے تھے میں خاموشی سے وہی کرتی تھی، اور کچھ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں جس وقت 3 سال کی تھی اس وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں بیمار رہتی تھیں، جبکہ یہاں گاؤں میں ہی ان کا بہت علاج کروایا تھا۔ یہاں کے حکیم صاحب نے ابا سے کہا تھا کہ ابا انہیں شہر لے جائیں، کیونکہ اماں کا علاج شہر میں ہی ممکن تھا۔ میرے ابا کے پاس انہیں شہر لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی، کچھ رشتہ داروں سے پیسے ادھار بھی مانگے تھے، لیکن جتنے پیسے اماں کے علاج کے لیے چاہیے تھے اتنے پیسے نہ تو ان کے پاس تھے اور نہ ہی سب لوگ ابا کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ میرے ابا ایک غریب آدمی ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، روز محنت مزدوری کرتے ہیں، کما کر لاتے تھے تو گھر چلتا تھا، ایسے میں وہ ان کی رقم واپس کیسے کریں گے؟ یہی سوچ کر تو کچھ لوگوں نے ابا کو ادھار دینے سے بھی منع کر دیا تھا کہ کہیں ان کے پیسے ڈوب نہ جائیں، جبکہ ابا نے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ جیسے ہی اماں کا علاج ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ سب کا 1-1 روپیہ واپس کر دیں گے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی اتنے پیسے جمع نہ ہو پائے تھے کہ اماں کو شہر علاج کے لیے لے جاتے، اور پھر اسی بیماری نے ان کی جان لے لی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد گھر ویران ہو گیا تھا۔ میرے ابا صبح سویرے جاتے تھے، مزدوری تلاش کرتے تھے اور شام کو گھر واپس لوٹتے تھے۔ ایسے بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اور اس طرح وہ مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ میں صرف 3 سال کی تھی۔ اس لیے سب لوگوں نے ہی ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ کچھ دنوں تک تو میری پھپھو ہمارے گھر رہی تھی، لیکن وہ بھی زیادہ دنوں تک تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا اپنا گھر تھا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کتنے دنوں تک یہاں رہتی، اس لیے انہوں نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ سب لوگوں کو اس کا واحد حل یہی دکھائی دیتا تھا، اور ویسے بھی میرے ابا بھی جوان تھے، خوبصورت بھی تھے، اور انہیں بھی رشتہ مل سکتا تھا۔ ان کی زندگی پڑی تھی اور وہ اپنی پوری زندگی اس طرح اکیلے نہیں گزار سکتے تھے۔ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وقت اور حالات نے انہیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جب انہیں اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو شامل کرنا پڑا تھا، اور پھر سب کے کہنے پر ہی ابا نے ہاں کر دی تھی اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی انہوں نے میرے لیے کی تھی تاکہ اس گھر کو اور مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی آ جائے۔ ابا کی دوسری بیوی نے آ کر گھر تو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، لیکن میری ذمہ داری اٹھانے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے ابا کو بہت مجبور کیا کہ ابا مجھے میرے کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ دیں، لیکن میرے ابا مجھے کسی کے پاس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اماں کی واحد اور آخری نشانی تھی، وہ کیسے مجھے اپنی آنکھوں سے دور کرتے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ میں یہیں اسی گھر میں رہوں گی، اور آخرکار میری سوتیلی ماں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ یہ ابا کا فیصلہ تھا اور وہ ابا کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں مجھے اس گھر میں برداشت کرنا پڑتا تھا، اور اس کی وہ مجھے سزا دیتی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی گھر کی ساری ذمہ داری انہوں نے میرے اوپر ڈال دی تھی۔ وہ اپنا غصہ نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی میرا وجود ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اور دوسرا وہ مجھ سے اس وجہ سے بھی نفرت کرتی تھی کہ میرے ابا نے میری خاطر ان کی بات سے انکار کیا تھا اور ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اسی لیے وہ اسی بات کا غصہ ہر وقت میرے اوپر نکالتی رہتی تھی، اور میرے پاس ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اماں کے رشتہ داروں میں سے تو کوئی نہ تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ملنے آیا تھا۔ ابا کے رشتہ داروں میں ان کی ایک بہن تھی اور وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، جبکہ گاؤں میں چند ابا کے رشتہ دار تھے جو دور دراز کے تھے، وہ بھی بہت کم ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ سارا دن میں گھر میں کام کاج میں لگی رہتی تھی
اور شام کو جیسے ہی ابا آتے تھے تو میری سوتیلی اماں خود کام کرنے لگ جاتی۔ ابا اس بات سے انجان تھے کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں کچھ بھی بتایا نہ تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے ابا پریشان ہو جائیں گے۔ انہیں پریشانی سے بچانے کے لیے اپنی سوتیلی ماں کی ہر غلط بات اور ہر سزا کو میں برداشت کرتی آ رہی تھی۔ جو بھی ہو، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، وہ سب کچھ سہ جاتی تھی، صرف اور صرف ابا کی خاطر، جبکہ ابا مجھ سے محبت کرتے تھے اور ان کی محبت میں کمی نہ آئی تھی۔ یہاں تک کہ ان کی دوسری بیوی سے بھی ان کے 2 بچے تھے، جن میں ایک بڑی بیٹی تھی اور چھوٹا ان کا بیٹا، لیکن پھر بھی ابا ان دونوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے، اور اس بات کا غصہ بھی میری سوتیلی اماں میرے اوپر نکالتی تھیں۔ ہر وقت ان کے منہ سے میں اپنے لیے بد دعائیں سنتی تھی، کبھی انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ بیٹی تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو کبھی مجھے ایک انسان بھی نہیں سمجھا تھا، اور ان کے اس قسم کے برے رویے کو دیکھ کر میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ابا کے اوپر گھر کی اتنی ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں کہ ان کے لیے میرے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے جو وہ روزانہ رات کو آ کر مجھ سے بات چیت کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن اب کچھ میری سوتیلی ماں نے انہیں ایسا بنا دیا تھا، اور کچھ کام کی وجہ سے میری ان سے بہت کم بات ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ رات کو آتے تو میں انہیں کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھے ابا سے بات بھی نہ کرنے دیتی تھی۔ انہوں نے ابا کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ایک وہی تو تھے جو میرے اپنے تھے، اور ابو بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ابا کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنی شروع کر دی تھی، جبکہ اپنے بچوں کے لیے وہ ان کے دل میں محبت پیدا کرتی تھی، اور وہ اپنی طرف سے بہت جھوٹ موٹ کی کہانیاں بنا کر ابا کو بتاتی تھی، اور ابا کیونکہ گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ گئے تھے۔ وہ بتاتی ہی اس یقین سے تھی اور اس طرح سے تھی کہ ابا کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیتا، اور ابا مجھے کچھ کہتے تو نہ تھے، لیکن ان کے رویے سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جیسے ان کے دل میں میرے لیے وہ محبت باقی نہیں رہی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی، اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اماں کے کہنے پر کبھی کبھار ابا مجھے ڈانٹ بھی دیتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں انہیں اپنی ماں سمجھا کروں۔ میری سوتیلی ماں ابا سے یہ کہتی تھی کہ میں انہیں اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتی۔ وہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں، جبکہ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اس گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ وہ جھوٹ بولتی تھی۔ سارے گھر کے کام کاج تو انہوں نے میری ذمہ داری میں لگائے ہوئے تھے، لیکن ابا کے سامنے اچھا بننے کا اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی ابا گھر واپس آتے تھے تو خود کاموں میں لگ جاتی تھی اور مجھے میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ میں نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اب کسی کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کوئی بھی مجھے جیسا سمجھتا تھا مجھے منظور تھا۔ میں کسی کے سامنے بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی سے بہت تھک گئی تھی۔ اور پھر آخرکار یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر میری ماں کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہیں اور وہ مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتی تو میرے ابا میری شادی کر دیں، اور یہ بات بھی میری پھپھو نے ابا سے کی تھی۔ میری پھپھو کبھی کبھار گھر ملنے کے لیے آتی تھی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میری اماں کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ جب میں پھپھو کو ساری باتیں بتاتی تھی تو انہوں نے یہی حل نکالا تھا، اور میری سوتیلی ماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے ایک بیٹی کی طرح اس گھر میں نہیں رکھیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ میری سوتیلی ماں کو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عورت بہت چالاک تھی، اگر وہ اسے کچھ کہتے بھی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے اس کا بدلہ نکال لیتی۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ کسی اچھے گھر میں میری شادی ہو جائے۔ پھپھو نے ابا سے بات کی تھی، جبکہ ابا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میری سوتیلی ماں کو تھوڑا سا اعتراض تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہو۔ لیکن پھپھو نے اس مرتبہ میرے لیے آواز اٹھائی تھی اور انہیں میرا حق مارنے نہیں دیا تھا۔ سب نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت جلدی انہوں نے ایک اچھا رشتہ میرے لیے تلاش کر لیا۔ لڑکا اکلوتا تھا، اس کی ایک ہی بہن تھی اور ماں تھی، جبکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کا گھر بھی اچھا بنا ہوا تھا،
اور ان کا گھر تھا بھی شہر میں۔ یہ ساری سہولتیں دیکھ کر تو میری سوتیلی ماں کبھی بھی میرا رشتہ وہاں کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہاں ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، لیکن پھپھو نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیں گی۔ ان سے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ جب رشتہ لے کر آئیں گے تو ہم دونوں بہنوں میں سے جو بھی انہیں پسند آئے گی وہ جسے بھی پسند کریں گے اسی کا رشتہ اس گھر میں ہو جائے گا۔ ابا بھی اسی بات پر مان گئے تھے۔ میں اپنی بہن سے دکھنے میں زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے ان لوگوں نے دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی بہت تعریفیں کی تھی، بہت کوشش کی تھی کہ اس جگہ ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، لیکن قسمت کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ ان کی لاکھ کوششیں بیکار چلی گئی تھیں اور وہ لوگ مجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں اور انہوں نے میری شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ وہ جلد از جلد مجھے میرے گھر رخصت کرنا چاہتی تھی، جبکہ اماں تو اسی بات سے غصے میں تھی کہ ان لوگوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تھا، اور اس بات پر بھی مجھے خوب طعنے سننے کو ملے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری بددعائیں دی تھی اور ان کے ساتھ ہی جانے کیا کچھ کہا تھا، مگر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ان کی ساری باتیں برداشت کر گئی تھی، یہ سوچ کر کے یہ آخری مرتبہ تھا، اس کے بعد تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی اور پھر اس کے بعد مجھے اماں کی کوئی بھی بات سننی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو جاتی تھی کہ میری زندگی میں بھی آسانی آ جائے گی، اور میں جو بچپن سے اس گھر میں ملازمہ جیسی زندگی گزار رہی تھی وہ مجھے نہیں گزارنی پڑے گی۔ میرا اپنا گھر ہوگا جہاں میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی اور کچھ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ میری سوتیلی ماں کوئی نیا تماشا کھڑا کر دے۔ جبکہ اماں نے بہت کوشش کی تھی ان لوگوں کو اس بات پر راضی کرنے کی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت باتیں کی تھی، ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک منحوس لڑکی ہوں، اتنی منحوس ہوں کہ میری ماں کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری ساس اور میری نند نے مجھے پسند کر لیا تھا اور انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی تھی۔ میری اماں جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھتی تھی تو انہیں اور غصہ آ جاتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں ہو۔ ان کا بس چلتا تو وہ دنیا کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لیتی اور کبھی بھی مجھے خوش نہ رہنے دیتی۔ لیکن یہ سب کچھ تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اس گھر سے نکال سکتی تھی، مجھے اس گھر میں ملازمہ کی طرح رکھ سکتی تھی، لیکن میری باقی کی زندگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اور اسی بات کا ان کا سب سے زیادہ افسوس تھا، جو کہ ان کے چہرے سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو انہیں میری ماں یاد آتی تھی، اور وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ جب انہیں میری ماں کی یاد آتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے، اور یہ سوچ کر کہ میرے ابا آج بھی میری پہلی ماں سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی شادی کے اتنے سالوں بعد پھر انہیں میری دوسری ماں سے محبت نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو انہیں اماں کی یاد آتی تھی، اور انہیں غصہ آنے لگتا تھا کہ اس عورت کی وجہ سے ان کا شوہر اس کو آج تک ان سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا میں نے اس گھر میں اپنے دن گزار لیے تھے، اور اب مجھے اچھے دنوں کی امید تھی۔ اسی امید اور آس پر میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تو پھپھو یہاں موجود تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے میرے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیا تھا، ورنہ میری سوتیلی ماں تو مجھے اس گھر میں سے ایک دن کا بھی لے جانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ مگر ابا اور پھپھو کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے ضرورت کی تمام چیزیں دی تھی۔ میرے سسرال والوں نے جہیز لینے سے انکار کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، مگر ابا نے پھر بھی مجھے وہ سب کچھ دینے کی کوشش کی تھی جو کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس اور میرے نند تھی، جبکہ میرے سسر کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرا شوہر اپنے کام سے چلا جاتا تھا اور ہم 3 عورتیں گھر میں موجود ہوتی تھیں۔ میری شادی کو کچھ دن ہوئے تھے جب میں نے اس گھر میں کچھ ایسی چیزیں محسوس کرنی شروع کر دی تھیں جو کہ بہت ہی عجیب تھیں، اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ میرا شوہر سارا وقت گھر سے باہر گزارتا تھا، اور جیسے ہی رات کو وہ گھر واپس آتا تو رات کو بھی وہ واپس آتے ہی کھانا کھا کر چھت پر چلا جاتا۔ اگر میں کبھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی تو میری ساس مجھے سختی سے منع کر دیتی اور مجھے میرے کمرے میں جانے کا کہتی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا
وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ وہ چھت پر جا کر اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ شادی کے لیے انہوں نے کچھ قرض لیا تھا۔ اسی قرض کو اتارنے کے لیے وہ اب دن رات محنت کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی معاملہ اور ہی لگتا تھا۔ میری نند اور میری ساس دونوں میں سے کوئی بھی چھت پر نہیں جاتا تھا۔ میرا شوہر جب چھت سے نیچے آتا تھا تو چھت کے دروازے کو تالا لگا دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد پورا دن وہاں کوئی نہ جاتا۔ مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ آخر ایسا بھی کون سا کام تھا کہ وہ چھپ کر جا کر اکیلے کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ انہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی تھی۔ میرے کمرے سے میری چیزیں غائب ہو جاتی تھی۔ جب میں اپنی ساس سے اور اپنی نند سے پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، میں خود ہی چیزیں رکھ کر بھول گئی ہوں گی۔ کسی کے ساتھ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ اپنے گھر میں بھی پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، لیکن ایسا تو میرے ساتھ کبھی نہ ہوا تھا جیسا اس گھر میں آ کر میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ جبکہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا، میں کوئی بھی بات کرتی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ شام کو کام ختم کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہفتے میں ہی میں نے یہ دیکھا تھا کہ محلے کی عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں اور میری ساس کے کمرے میں چلی جاتی، کافی دیر اس کمرے میں بیٹھی رہتی۔ جبکہ میرا شوہر باہر سے آتا تو وہ بھی میری ساس کے کمرے میں چلا جاتا، کافی دیر وہاں پر بیٹھا رہتا، اور پھر وہ عورتیں خاموشی سے ہمارے گھر سے نکل کر چلی جاتی۔ میری ساس مجھے ان عورتوں سے نہ تو بات کرنے دیتی تھی اور نہ ہی مجھے ان سے ملنے دیتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی آتا تو وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کا کہتی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو ایسا چل رہا تھا جو وہ سب لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ آخر ان عورتوں کا اس گھر میں کیا کام تھا اور میرے شوہر سے انہیں کیا کام ہوتا تھا؟ میرا شوہر نہ تو مجھ سے زیادہ بات کرتا تھا اور نہ ہی مجھے اپنے کسی بھی کام میں مداخلت کرنے دیتا۔ میں اس کا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے روک دیتا، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی چیزوں کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اپنی الماری کو اس نے تالا لگایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر یہی کہتا تھا کہ اس کی ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے کام سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تالا لگا کر رکھتا ہے کہ کہیں اس کی ضرورت کی چیزیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور پھر ضرورت کے وقت اسے تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنی ذاتی چیزوں میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میں چپ ہو جاتی تھی۔ ویسے اس گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے سسرال والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اس گھر کا ماحول مجھے کچھ عجیب لگتا تھا، بلکہ بہت ساری چیزیں اس گھر میں ایسی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میرے کمرے کے دروازے کے باہر ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا کپڑا باندھا گیا تھا، جسے میں نے اتارنے کی ایک دو مرتبہ کوشش بھی کی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ انہوں نے بری نظر سے بچانے کے لیے لگایا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے ان کے رشتہ دار ایسے ہیں جو کہ ان کے بیٹے کی کامیابی سے بہت جلتے ہیں، اور اب جب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے تو ایسے بھی وہ لوگ زیادہ حسد کرنے لگے ہیں۔ بس انہیں کی بری نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کالے رنگ کا کپڑا یہاں باندھا ہے۔ یہ وہ اپنے ایک بڑے پیر صاحب سے لے کر آئی تھی، اس لیے ان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور میری شادی کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب ایک دن میری ساس اور میری نند نے مجھ سے یہ کہا کہ انہیں اپنی کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے اور وہ کل ہی واپس آئیں گی، جبکہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میرے شوہر کو ایک بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ آج گھر نہیں آ پائے گا، اسی لیے میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں۔ اماں کے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے گھر جاتی تھی تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت ساری باتیں سناتی اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے شادی کر کے مجھے اس گھر سے نکالا ہے، اب میں اسی گھر میں رہوں اور یہاں پر نہ آیا کروں۔ ان کی یہی باتیں مجھے تکلیف دیتی تھیں، اس لیے وہاں جانے کا میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ میں بس ابا سے ملنے کے لیے کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میں ابا سے مل کر آئی تھی، اسی لیے میں دوبارہ سے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں مجھے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا تو میری ساس اور میری نند پریشان سی ہو گئیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ کیونکہ وہ 2 دنوں کے لیے جا رہی ہیں
اور میرے شوہر نے بھی آج رات گھر واپس نہیں آنا۔ ایسے میں گھر پر اکیلی ہوں گی، اس لیے گھر کے دروازے کو اچھی طرح بند کر کے اپنے کمرے میں ہی سونے کے لیے چلی جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے وہی کیا تھا۔ سارے گھر کے کام کاج ختم کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ باہر کا دروازہ بھی میں نے اچھی طرح سے بند کر دیا تھا۔ ابھی مجھے اپنے کمرے میں جا کر سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب میں صحن میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چیخنے کی آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور یہ آوازیں چھت سے آ رہی تھیں، جبکہ وہ تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میری ساس نے مجھے سختی سے چھت پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی چیخنے کی آواز سنی تھی، میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر چھت کی طرف بھاگی تھی۔ اور جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو سامنے جو خوفناک منظر موجود تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ واقعی میں خوفناک حقیقت تھی یا پھر میرا کوئی خوفناک خواب تھا۔ میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میرا خواب ہو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو بدل نہیں سکتی تھی۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ میرا شوہر نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا اور بری طرح سے تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی اور وہ مجھے کچھ بھی بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہیں پر اس کی موت ہو گئی تھی۔ رات کے اس وقت میرا شوہر اس حالت پر چھت میں موجود تھا اور وہ مر چکا تھا، جبکہ میں اکیلی گھر پر موجود تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آس پاس کی چیزیں دیکھ کر مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک کالے رنگ کی سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی اور بہت سارے دیے روشن تھے۔ ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جس میں عجیب و غریب قسم کے نقش بنے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر کوئی عمل کرتا تھا، اور اسی لیے وہ روز رات کو چھت پر آتا تھا اور کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ پوری رات اسی طرح سے گزری تھی۔ جب صبح سویرے ہی میری ساس اور میری نند گھر آئی تھی، جب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو میری ساس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کی موت اسی کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب میں نے اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی چیزیں دیکھنی شروع کی تو اس میں سے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ملی تھیں جن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کوئی عمل کر رہا تھا اور اسی عمل کی وجہ سے ان کی جان گئی تھی۔ لیکن میری ساس یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ میری نحوست کی وجہ سے ان کا بیٹا اپنی جان سے گیا ہے۔ میری سوتیلی ماں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ بچپن میں نے اپنی ماں کی جان لی تھی، اور اب جب شادی کر کے اس گھر آئی تھی تو شادی کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے شوہر کی بھی جان لے لی تھی، جبکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں سب لوگوں کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن کوئی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میری ماں اور میری ساس دونوں نے ہی سب لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ میری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اور میری ساس حقیقت اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن انہوں نے سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی ان کے بیٹے کو غلط نہ سمجھے۔ اور پھر ان کے بیٹے کے انتقال کو دوسرا دن ہی تھا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے جانے کا کہا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی، ان سے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہوں نے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ جب میں اپنے گھر گئی تھی تو میری سوتیلی ماں نے پھر مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنا گھر برباد کر کے آ گئی ہوں، اب دوبارہ سے اس گھر میں آ کر گھر کو برباد کرنے، اور وہ مجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گی۔ میرے ابا بیمار تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے میرے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ نہ تو اپنے سسرال میں واپس جا سکتی تھی کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے بدقسمت اور منحوس کہہ کر نکال دیا تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں بھی مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ مجھے اپنے شوہر کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا عامل بننا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ بہت سارے عمل بھی کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں جو عورتیں آتی تھیں وہ میرے شوہر سے تعویذ لینے کے لیے آتی تھیں۔ یہی کام میرا شوہر کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے میرے سسرال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ لوگوں سے منہ مانگی قیمت لیتا تھا اور ان کے کام کرتا تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اسی مقصد کو پانے کے لیے لگا ہوا تھا
چھت پر جا کر وہ کوئی خاص عمل کرتا تھا، اور اس بار اس نے عمل کرنا شروع کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اگر وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ ایسی طاقت آ جانی تھی جس سے وہ اپنے سارے کام کروا سکتا تھا، اور اسی لیے وہ جو سب کچھ کر رہا تھا، لیکن وہ عمل بہت ہی خطرناک تھا، جس کی وجہ سے اس کو کرنے کے دوران ہی میرے شوہر کی جان چلی گئی تھی، اور میری ساس نے اس کا الزام میرے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ کوئی بھی ان کے بیٹے کو غلط نہ سمجھے۔ میرے پاس اب رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں چلتی جا رہی تھی اور ایک ویران جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے وہیں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ میں آس پاس کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور کھانے پینے کا سامان لے آتی تھی۔ یہی میری زندگی تھی اور یہیں میں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے میں یہاں رہ رہی تھی مجھے کوئی پریشانی نہ تھی، میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے ایسا ہونے لگا تھا کہ جیسے ہی رات کو میں اپنی جھونپڑی میں سونے کے لیے جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری جھونپڑی کے باہر کوئی موجود ہے، لیکن جب میں باہر نکل کر دیکھتی تھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، میرے پاس تھا ہی کیا جو کوئی مجھ سے لینے کے لیے آتا۔ زندگی نے یہ مجھے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا تھا کہ اب مجھے کسی چیز کو بھی کھونے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، میں صرف اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اور جب میں نے اس جھونپڑی میں آ کر رہنا شروع کیا اس کے بعد سے میری زندگی میں ایسا سکون آ گیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں رہی تھی۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا میں نے ان لوگوں کو دل سے معاف کر دیا تھا اور اپنی زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے جیسے ہی میں اپنے کام سے ہو کر واپس آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری جھونپڑی کے باہر ہی ایک خوبصورت سا نوجوان موجود ہے۔ یہاں پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے اور اس شہر میں نیا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ وہ ایک گاؤں سے آیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، اسے بس ایک رات گزارنی ہے۔ اگر میں اسے اپنی جھونپڑی کے باہر ایک رات گزارنے دوں تو میرا بہت احسان ہوگا، صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ لڑکا مجھے بہت ہی نیک اور شریف لگا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی جھونپڑی کے باہر ایک رات گزارنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اپنی جھونپڑی کے اندر آ گئی تھی اور پھر یہ سوچ کر کے جانے وہ کب سے بھوکا ہوگا، اس شہر میں بھی نیا تھا اور کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے جو کھانا میں اپنے لیے لائی تھی اس میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر میں نے اس نوجوان کو دے دیا اور اس نے خوشی خوشی کھانا مجھ سے لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر روز کی طرح میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن کیونکہ سردی کا موسم تھا اسی لیے مجھے بار بار اس نوجوان کا خیال آ رہا تھا جو کہ میری جھونپڑی کے باہر موجود تھا اور جس کے پاس کچھ اوڑھنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھی تھی اور میں نے ایک بستر اٹھا کر اسے دے دیا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور میرے ہاتھ سے بستر لے لیا۔ رات اسی طرح سے گزری تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اجنبی نوجوان نے میری مہمان نوازی کے لیے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ میرے گھر میں میرا مہمان بن کر تو نہیں آیا تھا، ایک اجنبی بن کر آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے 2 وقت کا کھانا دیا تھا، اسے بستر دیا تھا اور اس کے لیے میرا جتنا شکریہ ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ جانے سے پہلے مجھے ایک بہت بڑا سچ بتانا چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تو میں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے جو بات بتائی تھی اسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے اور وہ یہاں پر ایک خاص مقصد سے آیا تھا۔ مجھے جو پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جھونپڑی کے باہر کوئی موجود ہوتا ہے وہ وہی جن زادہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس جگہ پر میں نے اپنی جھونپڑی بنائی ہے کافی سال پہلے یہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا اور اس وقت انہوں نے اس جگہ پر بہت زیادہ خزانہ دفن کیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے انہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑی تھی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن وہ خزانہ آج بھی اس جھونپڑی کے نیچے دفن ہے۔ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ اسے اس خزانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کافی عرصے بعد اس جگہ آیا تھا تاکہ اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں پر اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ ہر روز اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا اور پھر ایک دن وہ مجھے آزمانے کے لیے ایک انسان کا روپ لے کر یہاں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی تھی، اس کی مہمان نوازی کی تھی اور اسے اپنا مہمان سمجھا تھا۔ اسے میری مہمان نوازی بہت اچھی لگی تھی۔ بنا کسی رشتے کے اور بنا کسی جان پہچان کے میں نے ایک اجنبی شخص کی مدد کی تھی اور ایک دن کے لیے اسے اپنا مہمان بنا کر رکھا تھا۔
اس بات سے وہ بہت خوش ہوا تھا اور اسی کے بدلے میں وہ مجھے انعام دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے یہ راز بتایا تھا کہ اس جھونپڑی کے نیچے جتنا بھی خزانہ دفن ہے آج سے وہ میرا ہے، اور یہ میری مہمان نوازی کا تحفہ ہے جو وہ مجھے دے رہا ہے۔ میں اس خزانے کو جیسے چاہوں استعمال کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو ایک اچھی اور پرسکون طریقے سے گزار سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خوبصورت سا نوجوان میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا جہاں پر میں نے اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اور واقعی اس جنزات کی بات سچی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کے نیچے سے جب میں نے زمین کھودی تو وہاں پر سے ایک بہت بڑا صندوق نکلا تھا، اور وہ صندوق خزانے سے اور زیورات سے، ہیرے موتیوں سے بھرا پڑا تھا، اور اس جنزات کے کہنے کے مطابق یہ میرا انعام تھا، اور آج سے میں اس کی مالک تھی۔ میرے اندر سے جو ساری خواہشات ختم ہو گئی تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی میری قسمت نے مجھے یہ موقع دیا تھا، اور میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا تھا۔ اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے میں نے شہر میں اپنا گھر بنایا تھا، اور اس کے بعد اس گھر میں سکون کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ جبکہ جو کوئی بھی میرے پاس مدد کے لیے آتا تھا، میں نے کبھی بھی کسی کو کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں سب لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتے ہوئے میں اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتی تھی، کیونکہ میری زندگی کا اب اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے لوگوں کی مدد کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ لوگ دور دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، انہیں مجھ سے جس قسم کی بھی مدد چاہیے ہوتی تھی میں کرتی تھی۔ میں جتنا خزانہ لوگوں پر خرچ کرتی تھی اس خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے ایک عورت میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور اس نے مجھے سچ بتا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ واقعی میں اس کا بیٹا ایک غلط راستے پر چل پڑا تھا، لیکن دولت کی لالچ میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو وہ کام کرنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دینے لگی تھی، اور اسی غلط کام کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ جبکہ اس نے لوگوں کی نظر میں اپنے بیٹے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اور مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر میں واقعی میں منحوس ہوتی تو آج میں اس جگہ موجود نہ ہوتی جہاں میں موجود تھی، اور شاید میرے اللہ نے یہی بات ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ جو بچپن سے لوگوں نے میرے اوپر ایک دھبا لگایا تھا کہ میں ایک منحوس لڑکی ہوں، وہ ہٹ جائے۔ اور واقعی میں وہ دھبا میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور میں نے انہیں بھی دل سے معاف کر دیا تھا۔ میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے میں اپنی سوتیلی ماں کو اور اپنے سارے بہن بھائیوں کو، اپنے ابا کو یہاں لے آئی تھی، اور اب ہم سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے ساری زندگی صبر کیا تھا، اور میرے صبر کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔